اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. صدق اللہ العظیم. بنی اسرائیل میں ایک اور واقعہ پیش آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا عامیل. یہ بہت امیر آدمی تھا، بہت مالدار تھا. تو اس کے بھتیجے تھے یا اس کے چچا زاد بھائی تھے. مفسرین نے مختلف اقوال لکھے ہیں کہ اس کے 3 یا 4 بھتیجے تھے. وہ بہت غریب تھے. تو وہ اپنے چچا کے پاس ہے، اس کو کہا کہ آپ مالدار ہو، اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، آپ امیر ہو، تو ہم غریب ہیں، تو آپ تھوڑی بہت ہماری مدد کر دیا کریں. تو وہ جو عامیل آدمی تھا اس کی آگے اولاد بھی نہیں تھی، اکیلا تھا، گھر والی نہیں، وہ ماں نہیں، باپ نہیں، اکیلا تھا اور تھا بھی مالدار. تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس طرح کے آدمی ہوتے ہیں وہ بہت بخیل ہوتے ہیں. تو اس نے کہا تم کماؤ، 3-4 بھائی ہو، کماؤ اور کھاؤ. اور انہوں نے آگے کہا کہ ہم کماتے ہیں کھاتے ہیں لیکن ان سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور آپ اکیلے ہیں اور اتنا آپ کے پاس مال ہے، آپ کہاں کرو گے؟ تو تھوڑی بہت ہماری مدد کر دیا کرو، ہماری جو پریشانی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی. باقی ہم بیٹھے تو نہیں رہتے، ہم بھی کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا ان سے گزارا نہیں ہوتا. تو ان کے چچا نے ان کی ایک نہ سنی اور بھگا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ مشورہ کیا آپس میں کہ یہ ہے بھی اکیلا، اس کا پیچھے کوئی وارث بھی نہیں ہے، اگر اس کو راستے سے ہٹا دیں اور تو وارث ہم بن جائیں گے اس کے سارے مال کے. تو انہوں نے مشورہ کر کے اس کو اپنے چچا کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، وہ دھاڑ وہ فلاں فلاں بات آ گئی نا، چور مچائے شور. تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے. تو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نے اپنے چچا کو قتل کیا ہے، کسی نے ہم کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے خلاف گواہی دے کہ انہوں نے قتل کیا ہے. جب کوئی گواہی نہیں دے گا اور مدعی جو ہے وہ ہم ہیں، تو اگر انہوں نے ہم سے قسم لی بھی صحیح تو ہم قسم اٹھا دیں گے، سارا مال تو ہمارے پاس آتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بات پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ اگر تم اس کا فیصلہ کروانا چاہتے ہو، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے. کیا حکم دیتا ہے؟ کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ یہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ایک گائے ذبح کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے چاچا کو کس نے قتل کیا ہے. آگے انہوں نے کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ایک ہمارے گھر ہمارا چاچا فوت ہو گیا، دوسرا تو کہتا ہے گائے ذبح کرو، ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حضرات مذاق کرتے ہیں یہ جاہل ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو مذاق کی بھی شریعت اجازت دیتی ہے لیکن کچھ حدود کے تحت. آج کل ہم مذاق کرتے ہیں کہ اگر کوئی مذاق کرنا چاہتا ہے، اگر اس مذاق سے کسی کا دل دکھتا ہے، کسی کی بے عزتی ہوتی ہے، کسی کو بے عزتی کرنا مقصود ہو، تو اس طرح کا جو مذاق ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. کہ یا ایسی بات ہم کرتے ہیں کہ جو واقعہ کے خلاف ہو، کہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں مذاق میں، تو ایسی مذاق کرنا بھی گناہ ہے. مثال کے طور پہ ہمارے نوجوانوں کی محفل لگی ہوتی ہے اور وہ مذاقیں کرتے ہیں، تو کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ وہ دیکھ تیرا باپ آ رہا ہے، ڈرانے کے لیے وہ اچانک ڈر جاتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے. تو یہ ایک جھوٹ بھی ہو گیا، اگرچہ ان کے ہاں وہ مذاق ہے. اس طرح کی جو خلاف واقعہ بات ہو، اس طرح کی مذاق کرنا بھی گناہ ہے. ہاں اس جو واقعہ کے مطابق مذاق ہو اور کسی کی بے عزتی کرنا، دل آزاری کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا بھی مقصود نہ ہو، ایسی مذاق سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچتی ہو، تو ایسی مذاق ہم کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں کراچی کے، وہ بہت مذاقیں کرتے ہیں. تو وہ ایک بار لطیفہ سنا رہے تھے
کہ دو چھوڑو بیٹھے تھے بڑے بڑے جو لمبی لمبی چھوڑتے ہیں. تو ایک نے کہا کہ جو میرا دادا تھا نا اس کا اتنا بڑا گھوڑوں کا استنبل تھا کہ اس میں کئی دن تک گھوڑا دوڑاتے رہیں تو وہ استنبل ختم نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا استنبل تھا. اکثر جو حضرات مذاق کرتے ہیں تو وہ دادا کی سناتے ہیں کیونکہ دادا اکثر زندہ ہوتے نہیں ہیں, کوئی ان سے جا کے پوچھے گا نہیں. تو دوسرے نے کہا اچھا. اس نے کہا تیرے دادے کا کوئی کمال؟ اس نے کہا میرا دادے کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, لکڑی تھی کہ وہ زمین سے بیٹھ کے اوپر چاند کو سیٹ کرتے رہتے, کبھی ادھر کر دیتے, کبھی ادھر کر دیتے, کبھی ادھر کر دیتے. پہلے نے کہا اچھا تو پھر یہ بتاؤ تمہارا وہ دادا وہ اتنی بڑی لاٹھی جو لکڑی تھی رکھتے کہاں تھے؟ اس نے کہا کہ تیرے دادے کا اتنا بڑا استنبل تھا وہاں رکھتے تھے. تو اس طرح کی مذاق اگر کوئی کرتا ہے تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی, ایک مزاح بھی ہو جاتا ہے, لوگوں کو ہنساتے بھی ہے. تو اگر کسی مذاق سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے, کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ بات بھی واقعہ کے خلاف ہوتی ہے تو اس طرح کی مذاق کرنا گناہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. باقی انشاءاللہ اس واقعہ کو کل بیان کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا